مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کے بتاؤں گا کہ جو ہے ہندوتوا دہشت گردوں کو اویسی نے کیا جواب دیا ہے، اور دگ وجے سنگھ نے یہ کیوں کہا کہ جو اویسی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی شرح پیدائش ہندوؤں کے مقابلے کم ہے۔ وہیں پر ممتا نے یہ کہا کہ بھارت کو طالبان نہیں بننے دیں گے۔ تو UNGA میں سعودی عرب کو امید ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور وہیں پر ترکی نے ایک مرتبہ کشمیر کا بھی مسئلہ اٹھایا ہے اور روہنگیا مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنے کی بات کہی ہے۔ تو وہیں افغانستانی مسلمان اور طالبان کو لے کر کے بھی انہوں نے بیان جاری کیا ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ بیٹے نے پتھر مار کر باپ کا کس بے دردی سے قتل کرتا ہے اس پر ہوگی، اور عمان کی ایک مسجد کا خوبصورت منظر دکھایا جائے گا۔ تو آسام میں بے گھر لوگ جو ہے لگاتار احتجاج کرتے آ رہے ہیں، وہاں کی میں ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا جو بے آسرا لوگوں کی اس وقت آ رہے ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہم لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی اس وقت سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہی آسام کے بے یار و مددگار، بے آسرا کیے گئے، گھروں سے بے دخل کیے گئے اور سر سے چھت چھین لے گئے مسلمانوں کی جو 800 فیملیاں ہیں ناظرین گرامی جو اس وقت بے گھر ہو چکی ہیں، ان کو رہنے کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور مزدور اور کسان طبقہ اس وقت جو ہے پوری طرح سے بے گھر ہو چکا ہے، اور لگاتار آسام حکومت کے خلاف پوری کی پوری بستی اس وقت جو ہے احتجاج سراپا احتجاج ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بے دخلی اور اچانک ان کے گھروں کو مسمار کیے جانے اور گھروں سے آسرا چھین لے جانے کو لے کر کے اس وقت لگاتار احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا مرد اور کیا بچے، سب کے سب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی اور کتنی بڑی تعداد ہے ادھر مزدوروں کی اور مرد حضرات کی، سب کے سب اس وقت جو ہے ان کے پاس کوئی رہنے کو ٹھکانہ نہیں ہے، اور اچانک جو ہے غیر قانونی قبضہ کہتے ہوئے جو ہے 800 سے زیادہ فیملیز کو آسام کی حکومت نے ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو، ان کی جھوپڑ پٹیوں کو جو ہے مسمار کر دیا ہے۔ یہ وہاں سے آ رہی اس وقت کی تازہ جو ہے ویڈیوز ہیں جنہوں نے احتجاج کے لیے پوری طرح سے پورے میدان میں قبضہ جما رکھا ہے اور حکومت کے خلاف لگاتار نعرے لگا رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ منظر آپ نے دیکھا، اور آسام حکومت کا ظلم و ستم لگاتار جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام میں اس وقت کس کی حکومت چل رہی ہے۔ ناظرین گھر میں توڑ پھوڑ ہونے کی وجہ سے اویسی نے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھے روک نہیں سکتی، صرف موت ہی مجھے روک سکتی ہے، تمہاری حرکتیں نہیں۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے اپنی ایک ریلی کو خطاب کرنے UP پہنچے اسدالدین اویسی نے کہا کہ میری موت مجھے روک سکتی ہے، تمہاری حرکتیں نہیں روک سکتی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کئی اور باتیں توڑ پھوڑ کرنے والوں کو لے کر کے بھی کہی۔ ایک ریلی سے خطاب میں سنبل میں انہوں نے کہا کہ سنبل میں 2 بچوں کی موت ہو جاتی ہے تو میرے گھر کی کیا اہمیت اور قیمت ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر تمہارا گھر آباد ہے تو میرا گھر بھی آباد رہے گا، تمہاری اولاد اچھی رہے گی تو میری اولاد بھی اچھی رہے گی، تم کو انصاف ملے گا تو مجھے بھی انصاف ملے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی اسدالدین اویسی کے بیان کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سیاسی ہو یا مذہبی طور پر وہ بیان دینے میں اور لوگوں کو جذباتی بنانے میں نمبر 1 مانے جاتے ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو ہے انہوں نے صاف اور واضح طور پر جواب دیا ہے ان لوگوں کو جو ہندوتوا دہشت گردوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا کہ آپ کی اس طرح کی حرکتیں مجھے روک نہیں سکتی، صرف موت ہے جو مجھے اپنے مقصد کی جانب آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر BJP کے مختلف جو CM ہیں ان کے سر پر اس وقت جو ہے عہدہ چھن جانے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کئی سارے جو ہے اس حادثات کے بعد، واقعات کے بعد اب شاید جو ہے کھٹر کا نمبر آنے والا ہے۔ جی ہاں، BJP کے ایک اور وزیر اعلیٰ کے خلاف لوگوں میں عدم اطمینان کا ماحول ہے اور ان کی کرسی کے لیے بات خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ IANC ووٹر ٹریکر کے مطابق ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر سے 40% سے زیادہ اس وقت عوام ناخوش ہیں۔ منوہر لال کھٹر کے علاوہ 5 وزرائے اعلیٰ ایسے ہیں جنہیں IANC ووٹر کی جانب سے مقبولیت کی کم درجہ بندی کی وجہ سے فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے۔
3 रियासतों में बीजेपी की वज़ीर आला तब्दील होने के बाद हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर भी अब रडार पर आ गए हैं, जिनके इत्मीनान की दर्जाबंदी मुसलसल ख़राब रही है। IANC वोटर के मुताबिक हरियाणा के वज़ीर आला के लिए अदम इत्मीनान की दर्जाबंदी 40% से ज़्यादा है, जबकि आवाम में उनके लिए इत्मीनान की दर्जाबंदी बहुत कम देखने को मिली है। नाज़रीन गिरामी, आदाद शुमार के मुताबिक हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत भी दर्जाबंदी में लगातार नीचे जा रहे हैं। ख्याल रहे कि बीजेपी ने हाल ही में गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड के वज़ीर आला तब्दील किए। इधर उत्तराखंड में इस साल 2 मरतबा वज़ीर आला को तब्दील किए जाने के बाद जो है लगातार बीजेपी पर तनकीद का निशाना लगाया गया था, लेकिन अब देखना यह है कि खट्टर क्या अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या वो भी उनको भी चलता कर दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस हमेशा से जो है ओवैसी के पीछे रहती है और उसके लीडरान भी हमेशा उनको जो है निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार मुसलमानों की शरह पैदाइश हिंदुओं के मुकाबले में तेज़ी से कम होने का जो है जानिब इशारा करते हुए दिग्विजय ने ओवैसी को निशाने पर लिया और कहा कि सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त ओवैसी को लगेगा। जी हाँ, कांग्रेस की सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम आबादी की रियाजी की वजाहत करते हुए एक बयान दिया है जो बहस का मौजू बन गया है, और हमने कल ये सारी तफसीलात हमारे प्राइम टाइम में आपके सामने एक रिपोर्ट के हवाले से रख दी थी कि किस तरह से जो है मुस्लिम ख़वातीन में इसमें बच्चों को पैदा करने की शरह में इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। उसी का हवाला दिए थे उन्होंने। बुध को एक तकरीब के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्ट का हवाला देते दावा किया कि 2028 तक हिंदुओं और मुसलमानों की शरह पैदाइश बराबर हो जाएगी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुसलमानों की आबादी की शरह हिंदुओं की निस्बत तेज़ी से कम हो रही है और साल 2028 तक हिंदुओं और मुसलमानों की शरह पैदाइश बराबर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में किसान पदयात्रा प्रोग्राम के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहते हुए कहा कि मुसलमान 4-4 बीवियाँ करते हैं, उनसे दर्जनों बच्चे पैदा हो जाते हैं और 10 से 20 साल बाद मुसलमान मुल्क में अक्सरियत बन जाएंगे। हिंदुओं को अक़लियत हो जाने की बात कहकर डराते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी मुझसे बहस करना चाहे वो कर ले। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक स्टडी से पता चलता है कि मुल्क में मुसलमानों की शरह पैदाइश हिंदुओं के मुकाबले में मुसलसल घट रही है। जितनी मुसलमानों की शरह पैदाइश हुई है 1951 से आज तक हिंदुओं की शरह पैदाइश में उतनी तेज़ी कभी नहीं आई। उन्होंने इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2.7 और हिंदुओं की शरह 2.3 है, और उन्होंने कहा कि 2028 तक मुल्क की आबादी मुस्तहकम हो जाएगी क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की शरह पैदाइश बराबर हो जाएगी। दिग्विजय सिंह के मुताबिक आबादी में जो भी इजाफा होगा वो सिर्फ 2028 तक होगा, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मोदी हिंदुओं को ख़तरे में बताते हैं तो वैसी मुसलमानों को ख़तरे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि सच ये है कि ना हिंदू और ना मुसलमान ख़तरे में है, सिर्फ मोदी और ओवैसी ख़तरे में है। ये कहते हुए उन्होंने जो है असदुद्दीन ओवैसी जो बिलखुसूस मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं उसको निशाने पर लेने की कोशिश की है, और कांग्रेस के लीडर अक्सर ओवैसी को, चूँकि मुसलमानों के वोट उनकी जाने बढ़ते हैं, इसको लेकर के जो है वो समझते हैं कि मुसलमान के वोट सिर्फ कांग्रेस को पड़ना चाहिए। ये वजह कि ओवैसी को निशाने पर लेकर के तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। उसमें से दिग्विजय सिंह भी एक चहर। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तालिबान का नाम लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी को मुल्क तस्लीम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मगरबी बंगाल के CM ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम भारत को तालिबान नहीं बनने देंगे, भारत मुत्तहिद रहेगा। गांधी जी, नेताजी, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध और जैन सब मिलकर इस मुल्क में रहेंगे। हम किसी को भी भारत को तकसीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भवानीपुर में एक रैली से खिताब किया था। उस दौरान उसने कहा कि बीजेपी जुमला पार्टी है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने इस रियासत में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा की इजाज़त नहीं दी। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी बीजेपी की प्रियंका तबरेवाल की तरफ से बराह रास्त चैलेंज का सामना है। इसके पेश नज़र CM ने रैली में बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है, वो झूठ बोलते हैं। हम रियासत में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की इजाज़त नहीं देते, लेकिन अगर बीजेपी वाले दफ़ा 144 लगाते रहेंगे तो वो दुर्गा पूजा कैसे होगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि भारत को इस वक्त तालिबान नहीं बनने देंगे। कहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से जो है निशाने पर लेने की कोशिश की थी। नाज़रीन गिरामी, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान की दूरियों को और अदावतों को और खलीज को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के शाह सलमान से आया हुआ बयान कुछ जो है ये एक दूसरे को करीब करने की जानिब जो है इशारा दे रहा है। दरअसल सऊदी अरब के शाह सलमान ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के ज़रिए एतमाद की तामीर की उम्मीद ज़ाहिर की है। दोनों तलख इलाक़ाई हरीफ बरसों की कशीदगी के बाद अब मुज़ाकरात की तरफ छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। इनकी पहले से रिकॉर्डशुदा तकरीर बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNGA में नशर की गई है।
انہوں نے کہا کہ ایران سعودی عرب کا پڑوسی ہے اور ان کی بادشاہی کو امید ہے کہ دونوں ممالک کسی ایسے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جو علاقائی امنگوں کے حصول کی راہ ہموار کریں گے۔ حالانکہ انہوں نے آگاہ کیا کہ ان کے درمیان تعلقات صرف قومی خود مختاری کا احترام کرنے اور فرقہ وارانہ باغیوں کی امداد روکنے سے ہی قائم ہو سکتے ہیں۔ ایران کی پبلک نیوز ایجنسی مہر کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر دونوں ممالک حکام نے نیو یارک میں ملاقات کی۔ خبر کے مطابق ایران، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، کویت، جارڈن اور فرانس کے وزرائے خارجہ اور حکام نے ملاقات کی۔ یورپی یونین کے پالیسی سربراہوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس میٹنگ کی صدارت عراق کے وزیر اعظم نے کی تھی۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، یہاں سعودی عرب کے شاہ سلمان کی جانب سے ایران کے ساتھ تعلقات کو لے کر کے جو باتیں آ رہی ہے، جو امید ظاہر کی ہے، اس سے محسوس ہو سکتا ہے کہ جو ہے اگر ایران اور سعودی عرب میں قربتیں بڑھتی ہیں اور جو ہے ان کے درمیان کی خلیج دور ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مشرقی وسطیٰ کا نقشہ ہی پلٹ جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر اکثر جو جہاں پر ایک ملک میں جو ایک دوسروں کے خلاف اس وقت جو جنگیں جاری ہیں، اس میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو یا ایک مسلک دوسرے مسلک کو جو ہے الزام لگا کر کے ایک دوسرے کی فوج جو ہے آمنے سامنے ہے، وہ چاہے سیریا کی بات کریں یا پھر امن کی بات کریں یا لیبیا اور لبنان کی بات کریں۔ یہاں کے عالمی سطح کے پالیٹکس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہی ملے گا۔ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ مسلم ممالک جو شکار ہوئے ہیں وہ انگریزوں کے اس چیز کو ہے کہ جو ہے آپ ڈیوائیڈ کرو اور پھر رول کرو کا معاملہ یہ ہے کہ جو خانہ جنگی کو جاری رکھنے دیں اور اپنے ہتھیار بیچیں۔ یہ حالات ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ممالک کا، اور اس کے پیچھے جو ہے رشیا اور اب سپر پاور کہلایا جانے والا امریکہ اور اس کا جو اندرونی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس طرح کی جو ہے مسلمانوں کے ممالک میں، مسلم ممالک میں خانہ جنگی کو کسی بھی طرح سے ختم کرنے کے طرف وہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے کہ یہاں خانہ جنگی اگر ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کے ہتھیارات خریدے گا بھی تو کون خریدے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ترکی ہمیشہ سے اس وقت جو ہے اپنے بہترین لیڈرشپ کی جو ہے وہ پوری طرح مثال قائم کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی نے صاف طور پر کہا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو نے ہم روہنگیا مسلمانوں کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 76ویں جنرل کمیٹی مذاکرات کے دائرۂ کار میں ترکی اور بنگلہ دیش نے روہنگیا مسلمانوں کے حالت زار سے متعلق اعلیٰ سطحی آن لائن اجلاس کا بھی انعقاد کیا تھا۔ اجلاس کے بعد ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں میولوت چاوش اولو نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کی رضاکارانہ، محفوظ، باوقار اور مستحکم واپسی کے لیے کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ ہم روہنگیا مسلمانوں کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین گرامی، وہیں پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر پاکستان اور بھارت کے مابین دہائیوں پرانے مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی 193ویں رکنی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا ماننا تھا کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ فریقین کے درمیان مذاکرات اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے فریم ورک کے تحت کشمیر میں 74 برسوں سے جاری مسائل کو حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ 5 بڑی طاقتوں کے علاوہ بھی دنیا بہت بڑی ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ درپیش چیلنجز کے باوجود دنیا میں انصاف کا فروغ ممکن ہے۔ ہم مل کر ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں امن، استحکام، خوشحالی اور خوشیاں ہوں۔ صدر رجب طیب اردوغان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ اجلاسوں میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ برس ہونے والے اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے اور اب بھی سلگتا ہوا معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات نے مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے لیے ان کی حمایت پر بھارت کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا، جو دعویٰ کرتا ہے کہ جموں کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر غلام نبی فائی نے ترک صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کا ذکر کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے الفاظ سے کشمیری عوام کو حوصلہ ملا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر کشمیر اور روہنگیا اور افغانستان کو لے کر کے بھی جو ہے بیان جاری کیا گیا اس وقت ترکی کی جانب سے، اور کہا گیا کہ ہمیں امید ہے کہ ملک میں جلد امن و استحکام اور سلامتی قائم ہو جائے گی اور افغان عوام سکون کا سانس لیں گے۔ بطور ترکی ہم مشکل وقت میں افغانستان میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیتے رہیں گے۔ یہ ترک صدر اردوغان نے جو ہے افغانستان کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ افغانستان کو عالمی برادری کی مدد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اس جانب جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، چین نے بھی جو ہے اقوام متحدہ میں
افغانستان پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ہاں، چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ افغان عوام کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے جلد پابندیاں ختم کی جائیں۔ انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی منجمد رقم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ رقم افغانستان کی ہے اور ان پر خرچ کرنی چاہیے۔ ناظرین، ادھر کابل سے خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے رمیز الاکبروف نے وزیر خزانہ ہدایت اللہ بدری سے ملاقات میں کہا ہے کہ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ طالبان کی قیادت والی نئی افغان حکومت کرپٹ نہیں ہے اور وہ پوری طرح سے جو ہے اس وقت اپنے قوم کی خدمت کرنے کی جانب توجہ مبذول کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سابق حکمرانوں کے گھروں میں موجود جو عیاشی کر رہے تھے ان کے گھروں سے کھربا کھرب کے ڈالرز جو ہے ضبط کیے گئے، جس کو جو ہے اس وقت یہاں کے جو ہے قومی بینک کے حوالے طالبان نے کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے عمان کی ایک خوبصورت مسجد کا نظارہ کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوئے اجازت لوں گا۔ ایک بہترین عمان کی خوبصورت مسجد کی میناروں کے درمیان میں چاند کا ایک ٹکڑا جس انداز میں نظر آیا اور جس طرح سے چاند کا کلر اور یہاں کے میناروں کا کلر اس سے جو ہے مشابہ ہونے لگا، تو اس کو جو ہے کسی تصویر نکالنے والے نے جو ہے نکال کر کے اس کو سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا ہے۔ میناروں اور چاند کا رنگ ایک جیسا ہو گیا، جس نے منظر کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،